بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام، صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کیا کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو یقیناً پسند فرماتا ہے۔ تفسیر: مشرکین کے ساتھ جنگ اور راہ خدا میں جہاد کا ایک حصہ مالی جہاد ہے۔ آیت شریفہ میں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ مسلمان حق پر ہیں اور رب کی نصرت ان کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی چونکہ اس عالم میں علل و اسباب کا نظام کار فرما ہے، اس لیے جنگ میں کامیابی کے لیے عام علل و اسباب پر بھی تکیہ کرنا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنے کے مترادف ہوگا۔ اللہ کے وضع کردہ نظام کے مطابق عمل کرنا ہی احسان ہے۔ جنگ کے موقع پر جنگ کرنا، خرچ کی جگہ مال و دولت کو خرچ کرنا اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا احسان کے مواقع ہیں۔ انفاق اور ہلاکت کے باہمی ربط کا ذکر نہایت قابل توجہ ہے کہ انفاق کو وہی اہمیت حاصل ہے جو زندگی کو ہے، اور انفاق سے قومیں زندہ رہتی ہیں۔ انفاق ہی کے ذریعے قوم کی رگوں میں زندگی کی رمق باقی رہتی ہے۔ اس آیت سے خودکشی کی حرمت پر بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے۔ اس آیت میں بیان کیے گئے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے کہ ظاہری اور مادی علل و اسباب کو نظر انداز کرنا جنگ میں شکست اور ہلاکت کا باعث ہے، اور دوسرا اس میں یہ نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ ترک انفاق خود کو اور اسلامی معاشرے کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں انفاق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین سے گزارش ہے کہ احکامات خداوندی کی ترویج کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔